العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم درود بھیجے محمد و آل محمد حضران محترم سورہ مبارکہ محمد کی آیت نمبر 7 ہمارا سرنامہ کلام ہے، جس میں خداوند عالم مومنوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ کل کی ہماری گفتگو انشاءاللہ اگر ذہن میں ہے تو مومنوں کو مخاطب کرنے سے مراد ہم نے کہا یعنی جو یہاں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، خداوند عالم ان سے خطاب کر رہا ہے۔ مومنوں سے خطاب کا مطلب 1400 سال پہلے والے افراد نہیں ہیں فقط، وہ تو اول اسلام کے صدر اسلام کے مؤمنین ہیں کہ جن کے ایمان کے استحکام کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے راہ اسلام میں پتھر کھائے، جنہوں نے خالی شکم کے ساتھ اسلام کے درخت کی نگہداری کی، ان محنتوں کے نتیجے میں آج اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ ہے یا ایھا الذین آمنو کا تذکرہ ہے، اس سے مراد ہر وہ صاحب ایمان ہے کہ جس کا اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، صلی علی محمد، اور رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام کے وصی برحق ہونے پر ایمان ہے، قرآن کریم کی آسمانی کتاب ہونے پر ایمان ہے، اور معاد کے اوپر ایمان ہے، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ جہاں بھی بس قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنو کہے، وہاں ہمیں اجنبی کی طرح نہیں سننا کہ قرآن نے کیا کہا، ہمیں یہ سوچ کر سننا ہے کہ قرآن مجھ سے اس وقت کچھ کہہ رہا ہے، قرآن مجھ سے اس وقت کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اب آئیے اسی انداز سے چلتے رہیں گے آپ کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنو یعنی اے آگرہ تاج کی اس امام بارگاہ میں موجود مرد و زن حضرات، اے آگرہ تاج کی مسجد امام بارگاہ میں موجود مؤمنین مرد اور خواتین جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور آواز سن رہی ہیں، تم سب سے، ہم سب سے خدا کا خطاب ہے۔ کیا کریں بار الہ، سب تیار ہو گئے، سب آمادہ ہیں، سب محمد و آل محمد کی جانب سے اس لگائی جانے والے عزت کے فرش پر بیٹھ گئے، پیغام سننے کے لیے حاضر ہو گئے۔ بار الہ کیا پیغام ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ، اے آگرہ تاج کے مومنوں جو اس وقت یہاں موجود ہو، اس خطاب کو سن رہے ہو، میں تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت، ان تنصروا اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے، ینصرکم، خدا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارا قدم مستحکم ہو جائے گا، تم کسی بھی میدان میں
پھر اگر مدد کرو گے اللہ کی اور وہ تمہاری مدد کرے گا تو کسی بھی میدان میں بھی تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں۔ میدان توجہ رکھیے گا، تو جوان ہیں ان کے لیے خصوصاً، میدان فقط اسلحہ اٹھانے کا نام نہیں ہے، ذہن میں رہے۔ اسلحہ اٹھانا ایک نشانی ہے میدان کی، اسلحہ اٹھانا، جنگ کرنا، تلوار سے جنگ کرنا، آج کے دور میں جو ہے وہ رائفل سے جنگ کرنا، یہ ایک میدان ہے کہ اس میدان کو بہت بڑا میدان بھی نہیں کہا گیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رسول اللہ کو تو حق ہے نا دین پہنچوانے کا، پہچانوانے کا۔ رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جمع ہیں اور وہاں پر ایک مقایسہ اور مسابقہ ہو رہا ہے، رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نوجوان جمع ہیں۔ کیوں جمع ہیں؟ ایک مقابلہ ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں نوجوان؟ آگے دیکھا رسول اللہ نے، دیکھا ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، اس پتھر کو اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس پتھر کو اٹھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو اس پتھر کو اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جائے گا اس کو ہم پہلوان کہیں گے، وہ پہلوان ہے، وہ قہرمان ہے۔ وہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے مقایسے مقابلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کبھی ٹریکٹر کا ٹائر اٹھانے کا مقابلہ ہے، کبھی درخت کا تنا اٹھانے کا مقابلہ ہے۔ جوانی کے اندر یہ چیزیں عیب بھی نہیں ہے، یہ بھی بیان کر دوں، ٹھیک ہے، جوانی ہے، ہیجان ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا کام اصلاح امت ہے۔ لہذا رسول اللہ نے کہا کہ اس جوان کی جوانی صحیح سمت استعمال ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ پہلوان کون ہوتا ہے۔ وہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ پہلوان کا انتخاب کر سکیں کہ کون پہلوان ہے، کون چیمپئن ہے، کون قہرمان ہے، اس کو میڈل دے سکیں، اس کو تمغہ دے سکیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ پہلوان کون ہے، قہرمان کون ہے؟ کہا بتائیے اللہ کے رسول۔ کہا کہ جو گناہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو گناہ میں ملوث ہونے سے روک سکے وہ پہلوان ہے، وہ قہرمان ہے۔ یعنی گناہ آئے گا وہاں بچ سکے، کیسے بچ سکے؟ یوسف کی طرح بچ سکے۔ حضرت یوسف کے بارے میں پوری قرآن میں سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ یوسف جوان تھے جب ان کے سامنے گناہ کا مارکا پیش آیا تھا، اس جوانی کے عالم میں تمام اسباب مہیا تھے گناہ کے، لیکن حضرت یوسف بچ گئے۔ کیوں بچ گئے؟ کیونکہ حضرت یوسف خداوند عالم کی محبتوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف اس وجہ سے بچ گئے۔ لہذا کیا ہوا؟ پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے، یعنی علی کے راستے پہ چل سکے۔ گناہ سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ امام علی کا راستہ، حضرت عباس کا راستہ، حضرت علی اکبر کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے بس عزیزوں۔ لہذا میدان فقط اس کو نہیں کہتے کہ جہاں پہ اسلحہ اٹھایا جاتا ہے، میدان وہ ہے کہ جہاں پر انسان خداوند عالم کی خاطر اپنے آپ کو بچائے۔ دوبارہ آیت کی طرف پلٹ جائیں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے قدموں کو جمائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی پھر یہ جو میدان گناہ کا میدان آئے گا اس میں تم خالی نہیں رہو گے، خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا، تمہیں گناہوں سے بھی نکال لے گا۔ خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا۔ اب ہر میدان کے اندر ہے، اب جتنی بھی میدان ہیں، یعنی لڑائی کا میدان اپنی جگہ ہو گیا، تعلیم ایک میدان ہے اور بہت بڑا میدان ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ العلم سلطان، امام علی نے بیان کیا العلم و سلطان۔ سلطان کس کو کہتے ہیں؟ ہم بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس حدیث کا ترجمہ کیا بنے گا کہ علم پاور ہے، نالج از پاور، علم کے اندر پاور ہے۔ جو کوئی بھی اس علم کو حاصل کرے گا خدا اس کو عزت دے گا، یہ خدا کا طریقہ کار ہے۔ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں کہ خدا نے چیزوں کو اسباب کے ذریعے سے بنایا ہے۔ ایک سوال ہے، آیا خداوند عالم چیزوں کو اسباب سے خلق کرنے کا محتاج ہے؟ جواب نفی میں نہیں، خدا محتاج نہیں ہے، خداوند عالم کبھی محتاج نہیں ہے کسی شے کا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ آیا کبھی خداوند عالم نے ایسا کیا کہ بغیر بادل کے بارش برسائی ہو؟ خدا ایسا نہیں کرتا۔ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں کر سکتا تو خدا کی قدرت محدود ہے، اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہے۔ پھر خدا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی حد نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن نہیں کرتا، نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کائنات کو اسباب کے ذریعے سے بنایا۔ اگر خدا بغیر بادل کے بارش برسا دے تو پھر لوگوں کو سستی کا موقع اور جواز فراہم ہوگا۔ پھر لوگ کہیں گے کہ کیا پتا کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں اور خداوند عالم اس کوشش کے خلاف کچھ کر دے۔ یہ ایک نظریہ عشائرہ کا نظریہ ہے،
اشاعرہ کا نظریہ یہی ہے کہ خدا جو چاہے کرے. کل میں نے بیان کیا تھا ہمارے یہاں عدل کو اسی لیے اصول دین میں بیان کیا جاتا ہے کہ خدا قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، مگر اس نے اس کائنات کا نظام ایک حکمت کے تحت بنایا ہے. اب اشاعرہ کا نظریہ کیا ہے؟ خدا جو چاہے کرے. اس کی تعریف کیا ہے جو چاہے کرے؟ بچوں کے لیے بیان کر دوں. یعنی خداوند عالم ایک ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی پوری زندگی خدا کی اطاعت میں گزاری ہو، اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلا ہو، ایک شخص یہ ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی سوائے گناہوں فساد کے کچھ نہ کیا ہو، زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہا ہو، لیکن چونکہ خدا جو چاہے کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اس گناہگار کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اس عبادت گزار کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. اب اگر یہ نظریہ قائم ہو گیا جو اشاعرہ کا نظریہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے عمل کی ضمانت کیا ہے؟ پھر کون سا انسان ہے جو عمل کرے گا؟ عقل مندی نہیں ہے پھر کوئی عمل کرے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ تو خدا کی چاہت پہ چل رہا ہے. خدا جو چاہے کرے، ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ خدا جو چاہے کرے نا. پھر اس کا مطلب وہ بادشاہ، جیسے ہم نے دنیا کے بادشاہوں کو تصور کیا، ہم نے خدا کے بارے میں بھی یہ سوچ لیا کہ چونکہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے. اب یہ بادشاہ تھا، اس کی مرضی، زمین کا بادشاہ جو ہوتا ہے جو چاہے کرے. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. خداوند عالم نے چیزوں کو نظام کے تحت بنایا ہے. اسی نظام کا حصہ یہ ہے جو قوم اپنی عزت کے لیے، ترقی کے لیے کوشش کرے گی، خدا اسے آگے بڑھا دے گا. جو قوم ترقی کے لیے کوشش نہیں کرے گی، خدا اسے آگے نہیں بڑھائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا آگے نہیں بڑھائے گا، اس کا حقیقی ترجمہ یہ کہ وہ قوم خود بخود آگے نہیں بڑھے گی. ایسا ہی ہے نا عزیزان محترم؟ لہذا خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام بنایا. بس ان تنصر اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے، ینصرکم، خدا تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ ہر جگہ ہے. اب ہمیں اور آپ کو آ کر دیکھنا ہے یہ نصرت دین کیا چیز ہے. خوب ہم اور آپ نصرت دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. عرض کیا آپ کے سامنے کہ خداوند عالم کی مدد کیسے؟ ان تنصر اللہ، قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے، خدا کی مدد کرو گے. اس کو کہاں سمجھایا؟ کل آیت کا اشارہ دیا تھا، دوبارہ اس آیت کو کوٹ کر رہا ہوں. سورہ صف کے اندر، سورہ مبارکہ صف، اس کے اندر بیان کیا گیا حضرت عیسیٰ کی زبانی کہ جب عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. خوب توجہ رکھیے گا، عربی کے اعتبار سے کچھ چیز آپ کے سامنے بیان کروں. من انصاری، حضرت عیسیٰ نے کس کے لیے مدد مانگی؟ اپنے لیے مانگی. درود پڑھی محمد علی محمد. بارے دیکھیں صلوات پڑھیے گا. توجہ ہے نا عزیزوں؟ حضرت عیسیٰ نے قرآن کے مطابق مدد مانگی. اس قال عیسیٰ ابن مریم من انصاری الی اللہ. انصار تو آپ کو معلوم ہے، ناصر کی جمع انصار. اس کے آگے جو یہ لگ گیا، انشاءاللہ قرآن میں دیکھیں گے آپ، اس کے اندر سورہ صف کے اندر جو یہ لگ گیا اس کے آگے، وہ اپنی طرف اشارہ کرتی ہے چیز. مثال کے طور پہ کتاب ترجمہ ہوگا کتاب، کسی کی بھی، کوئی بھی کسی بھی کتاب. جب آپ کہیں گے کتابی، ترجمہ ہو گیا میری کتاب. بیت یعنی گھر، بیتی میرا گھر. اب یہی وہ اہل بیت ہے. اہل بیت گھر والے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیتی، میرے گھر والے. واضح ہے نا چیز انشاءاللہ؟ یہاں پہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اس قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. کون میرا مددگار ہے خدا کی خاطر؟ کون میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ کون نصرت کرنا چاہتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، مدد مانگ رہے ہیں اپنے لیے. خدا نے انصاروں کا، ناصروں کا، حواریوں کا جواب بھی آگے بیان کیا. حواریین نے کیا جواب دیا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ. اے عیسیٰ ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں، اور نحن انصار اللہ، ہم خدا کے مددگار ہیں. توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ؟ مدد مانگ رہے ہیں عیسیٰ اپنے لیے، انصار جواب دے رہے ہیں، حواری دے رہے ہیں کہ ہم کس کے مددگار ہیں؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں. حضرت عیسیٰ کو کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مدد تو میں مانگ رہا تھا، میری مدد کرو؟ تو میں کہنا چاہیے تھا ہم آپ کے مددگار ہیں. نحن انصارک ہونا چاہیے عربی کے اعتبار سے. نحن انصارک، ہم آپ کے مددگار ہیں. لیکن ہم نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. خدا نے اس کو کوٹ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین کے اوپر خداوند عالم کی مدد کا مطلب ہے وہ یہ کہ جو خدا کے نمائندے زمین پر ہیں، ان کی مدد کی جائے تو خدا کی مدد کی جاتی ہے. کیونکہ خدا زمین پر تو نہیں آتا نا.
خدا اگر زمین پر آ جائے تو محدود ہے. ہمارا نظریہ بچوں کے لیے بیان کر دوں. ہمارا بچوں نظریہ یہ ہے کہ خدا نہ اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس دنیا کے بعد آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ہمارا واضح نظریہ ہے. وجہ یہی ہے کہ چاہے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، خدا کو دیکھنے کا مطلب محدودیت ہے. چونکہ جسم، خدا اگر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا تو جسم کی صورت میں آئے گا. جسم جتنا بڑا بھی ہو لیکن بہرحال اس کی ایک حدود ہوتی ہے. جسم کی جہتیں ہوتی ہیں، 6 جہتیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. جو چیز 6 جہتوں میں آ جائے وہ محدود ہو گئی. جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں ہوتا. لہذا نہ اس دنیا میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. خدا تو زمین پر نہیں آئے گا، آپ اس کی مدد کیسے کریں؟ خدا اپنے نمائندوں کو بھیجے گا. انبیاء خدا کے نمائندے ہیں زمین پر. انبیاء کے بعد انبیاء کے اوصیاء خدا کی زمین پر خدا کے نمائندے ہیں. لہذا اب جو خدا کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے نمائندوں کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. خدا کے نمائندوں کی مدد کرو گے تو خدا تمہارا مددگار ہوگا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ اس نصرت کو آ کر دیکھیے کہ ائمہ علیہ السلام کی پوری زندگی اسی مدد کے اندر گزری. یعنی خود ائمہ نمائندہ الہی ہیں زمین پر. ہماری جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ائمہ کون ہے؟ خدا کی جانب سے. ہم دعائے توسل میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہر امام کا نام لینے کے بعد بیان کرتے ہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے خدا کے نزدیک آبرومند، اے خدا کے نزدیک صاحب عزت، صاحب مرتبہ، ہماری شفاعت کر دیں خدا کی بارگاہ میں. لیکن اس جملے سے پہلے ایک اور چیز پڑھتے ہیں. ائمہ کا نام لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یا حجت اللہ علی خلقہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا حجت اللہ علی خلقہ، اے مخلوقات خدا پر خدا کی طرف سے حجت. یعنی اے وہ امام کے جس کو خدا نے زمین پر اپنے نظام کو چلانے کے لیے معرفی کروایا. اے وہ امام کے جو خدا کی زمین پر خدا کی طرف سے حجت ہے. یعنی آپ کا ساتھ دینا خدا کا ساتھ دینا ہے، آپ کی مدد کرنا خدا کی مدد کرنا ہے. جملے کو پلٹ کر بھی سمجھ لیجئے، آپ کو چھوڑ دینا خدا کو چھوڑ دینا ہے. آپ کے راستے سے ہٹ جانا خدا کے راستے سے ہٹ جانا ہے. رسول اللہ کے زمانے تک رسول کا ساتھ ہے، خدا کا ساتھ. رسول اللہ کے بعد انسان کو چاہیے اب پہچانے کہ کس کا ساتھ دے تو خدا کا ساتھ ہوگا، کس کا ساتھ دے تو خدا کا ساتھ ہوگا. اور ہمارے یہ رسول اللہ نے بتایا دیا کس کا ساتھ رسول اللہ کے بعد خدا کا ساتھ ہے؟ جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے پہچنوایا تھا. کہاں پہچنوایا تھا؟ غدیر قم کے میدان میں پہچنوایا تھا. اللہ کے حکم سے پہچنوایا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس پر خداوند عالم واضح طور پہ کہہ رہے ہیں رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے 23 سال میں کچھ بھی نہیں کیا. تھوڑی دیر آپ انصاف سے سوچئے گا اس آیت کو، بیٹھ کے سوچئے اس کے اوپر کہ ایک انسان یہاں سارے کام کرتے. مثال کے طور پر اس امام بارگاہ میں ذمہ لگایا جائے کہ بھئی یہ کام کرو، بینرز لگا دو، پوسٹر لگا دو، سارے کام کر دو، اور اس کے بعد کوئی ایک اہم کام ہو کہ جس کو کرنا ضروری ہو. وہ کیا ہے؟ چونکہ مجلس ہونی ہے تو اہم کام جو سارے کاموں کے اندر اہم ترین کام ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہاں پر ممبر کو لا کر رکھا جائے. مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. محمد سارے کام ہو گئے، دریاں بچ گئی، پوسٹر لگ گئے، بینر لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن جس کے ذمہ سارے کام لگائے گئے تھے اس نے اہم کام تھا وہ کیا تھا؟ یہاں پہ چونکہ مجلس ہونی ہے تو ممبر کا ہونا ضروری ہے، ممبر کو رکھا جائے. سارے کام کرتے ہیں انسان اور ممبر کو نہ لگائے تو جس نے کام دیا ہوگا والنٹیئرز کو، کام کرنے والوں کو، وہ آ کر ان پر غصہ کرے گا. تو یہ غصہ حق بجانب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا تم نے کچھ بھی نہیں کیا، مجلس کی تیاری نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ عالم کہاں کر بیٹھے گا، کہاں کے خطاب کرے گا، کہاں سے اس کی بات سمجھ میں آئے گی لوگوں کو، کہاں پہ وہ بیٹھے گا. جب سارے کام ہو گئے اب یہ پلٹ کر کوئی کہہ کہ ہم نے سارے کام تو کر دیے، دریاں تو بچھا دی، بینر تو لگا دیے، پوسٹر تو چپکا دیے، سارے کام کر دیے، کہے گا نہیں جو اصل کام تھا وہ رہ گیا. مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر لگے، ممبر پر آ کر عالم بیٹھے، خطیب بیٹھے، ذاکر بیٹھے اور لوگوں تک بات پہنچائے. جو اصل کام تھا وہ رہ گیا. خدا نے بالکل اسی طرح امام علی کے بارے میں رسول اللہ سے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ کام نہیں کیا تو باقی کاموں کی کوئی اہمیت باقی ہی نہیں بچتی ہے، کوئی کام اہمیت نہیں باقی بچتی. کیوں؟ اس لیے کہ امامت رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت ہے.
امت کو ہدایت کی ضرورت ہے. کب تک؟ اس کا اصول بھی سمجھ لیجئے. جو پہلا انسان اس زمین کے اوپر آیا ہے وہ پہلا انسان ہی اللہ کی جانب سے ہادی بن کر آیا ہے. حضرت آدم فقط ایک عام بشر ہیں یا اللہ کی جانب سے نبی بھی ہیں؟ نبی ہیں. لہذا خدا بند عالم کا اہتمام کیا ہے کہ پہلا انسان جو زمین پر آئے گا تو اس کے ساتھ ہدایت لازمی ہے. اسی فارمولے کو سمجھ لیجئے کہ اگر پہلے انسان کے ساتھ ہدایت ضرورت ہے تو اگر زمین پر ایک انسان باقی بچ جائے تو اس کو ہدایت کی ضرورت موجود ہے. یعنی اس انسان کو جو آخری زمین پر بچ جائے آخری انسان تو اس کو خود ہادی ہونا چاہیے. پھر وہ ہادی ہوگا. لہذا انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. رسول اللہ کے بعد نبوت کا سلسلہ ضرور ختم ہوا ہے. رسول اللہ خاتم النبیین ہے. قرآن کے اندر آیت ہے, ہمارا مکمل اعتقاد ہے اس کے اوپر. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں. 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے, آ کر ختم ہوا رسول اللہ پر. لیکن ہم رسول اللہ کے بعد اس بات کو مانتے ہیں کہ بشر کو ہدایت کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا انسان ہادی بن کر آیا. اصول یہ ہے کہ آخری انسان تک ہدایت باقی رہے. کون سی ہدایت؟ جو ہدایت اللہ کی جانب سے ہو, وہ ہادی چاہیے. لہذا رسول اللہ کے بعد ائمہ علیہ السلام کو ہم اس لیے مانتے ہیں, اس لیے فالو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو خداوند عالم نے شدت کے ساتھ پیغام دیا کہ اگر یہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا, چونکہ آپ کا سارا کام اکارت ہو جائے گا اگر آپ کے بعد کوئی ہدایت کا سلسلہ نہ رہے. بس توجہ رکھیے گا. لہذا اب یہ ائمہ علیہ السلام ان کا راستہ کیا ہے؟ یہ خود اپنے زمانے میں خداوند عالم کی جو ہے وہ جانشین ہے جب امامت کا دور ہے. لیکن اس سے پہلے جب رسول اللہ ہے تو یہ اب رسول اللہ دین کے محافظ ہیں, اور رسول اللہ کا ساتھ دینا خدا کا ساتھ دینا ہے. امام علی کی زندگی کو آپ اٹھا کر عزیزان محترم مطالعہ کر لیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں بچپنا, اس بچپنے سے امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے محافظ ہیں, رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہیں, رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی امام علی کیا کر رہے ہیں؟ ان تنصروا اللہ, تم خدا کی نصرت کرو. امام علی رسول اللہ کا ساتھ دے کر کس کی مدد کر رہے ہیں؟ خدا کی مدد کر رہے ہیں. آیت ذہن میں انشاءاللہ رہ جائے گی آپ کے, جو میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھی. حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے مدد مانگی, انصار نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. جانتے ہیں انصار, ان کے حواری جانتے ہیں کہ عیسیٰ کی جو مدد ہے وہ خدا کی مدد ہے. رسول اللہ کی مدد کس کی مدد ہے؟ خدا کی مدد ہے. یہی چیز ہم شہدائے کربلا کے بارے میں پڑھتے ہیں. آپ سب مومنین ہر شب جمعہ کم سے کم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ روز پڑھتے ہوں گے, روز پڑھا کریں زیارت وارثہ. امام حسین سے ہمیں نزدیک کرتی ہے زیارت, اور انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے. بلاؤں سے بچنے کا ایک راستہ زیارت وارثہ بھی ہے, اور ہماری یقیناً حفاظت جب ہم ائمہ سے متصل ہوتے ہیں جب ہی ہوتی ہے. لہذا زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں, شہدائے کربلا کو خطاب کرتے ہیں. آپ خطاب میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ السلام علیکم یا انصار دین اللہ پڑھتے ہیں نا, آپ سب خود پڑھتے ہیں. اب یہاں پر سوال وہی ہے کہ یہ جو مدد کرنے آئے تھے کس کی مدد کی تھی؟ کس کی مدد تھی؟ امام حسین کی مدد تھی. کس کے مددگار تھے؟ امام حسین کے مددگار تھے. کس کے صحابی ہیں؟ امام حسین کے صحابی ہیں. تو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ, اے ابی عبداللہ کے اصحاب تم پر مدد, سلام ہو ہمارا. نہیں, آپ کو زیارت, اچھا یہ زیارت ہم نے خود تو نہیں بنائی, زیارت سکھائی کس نے؟ پہلی مرتبہ جو یہ زیارتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھائی. اب آپ مجھے ایک چیز اپنے انصاف سے بتائیے کہ آیا زمانے کا جو امام ہے اللہ کی طرف سے جو حجت ہے زمین کے اوپر, جو دین کا محافظ ہے, دین کو لے کر چل رہا ہے, دین کی بنیاد ہے, آیا امام مبالغہ کرتا ہے؟ مبالغے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تھوڑی سی چیز کو بہت زیادہ بڑا بنا کے پیش کیا جائے, جو ہمارے یہاں عادی ہے چیز. مجھ جیسے طالب علم کو کہ جس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا, انداز بھی نہیں ہوتا بات کرنے کا, اور ہمارے یہاں لوگ جب اس کا پوسٹر بناتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ علامہ. ہم مبالغہ کرتے ہیں نا, علامہ ہی مبالغہ کا لفظ. جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہم علامہ بناتے ہیں, پھر اس بیچارے کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں تو علامہ ہوں, پھر وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو کرتا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے. ٹھیک ہے نا. لہذا ائمہ علیہ السلام تو مبالغہ نہیں کرتے نا, ائمہ تو جو حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں. امام صادق نے یہ زیارت سکھائی. جب امام صادق زیارت سکھا رہے ہیں تو شہدائے کربلا کو یاد کر کے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پیغام دے رہے ہیں جب شہدائے کربلا کو یاد کرو کیا کہو؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اے دین خدا کے مددگاروں تم پر سلام ہو.
امام حسین کی مدد کرنے والے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امام حسین اس وقت زمین خدا پر خداوند عالم کی حجت ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، امام حسین کی نصرت اللہ کی نصرت ہے. بات کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے کا امام اپنے زمانے میں خدا کی حجت، خدا کی دلیل، خدا کا دین ہے، اس کی مدد خدا کی مدد ہے. آیت کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان تنصروا اللہ، تم آؤ خدا کی مدد کرو. خدا آج کے دور میں ہم سے کہہ رہے نہیں کہہ رہا. اس کا ترجمہ کیا کر لیا جائے گا کہ اے آخرت آج کی اس امام بارگاہ میں بیٹھنے والے مومن و مومنات، اگر چاہتے ہو خدا تمہاری مدد کرے تو آؤ خدا کی مدد کرو. کیا کرو؟ تمہارے زمانے کا جو امام تمہاری مدد کا منتظر ہے اس کی مدد کے لیے خود کو آمادہ کر لو. یہ ترجمہ ہے سیدھا سیدھا ان تنصر اللہ کا. امام حسین کی مدد کس کی مدد ہوئی؟ اللہ کی مدد ہوئی، دین خدا کی مدد ہوئی. بس توجہ ہے انشاءاللہ آپ کی عزیزان محترم. اب یہ جو مدد ہے دین اسلام کی، ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا شیوا ہے. امام علی کی میں مثال دے رہا تھا، بچپن سے لے کر امام نے مدد شروع کی. 10 سال کے رسول اللہ نے دعوت العشیرہ میں پوچھا کون ہے میرا مددگار؟ بڑے بڑے افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کون اٹھا؟ امام علی علیہ السلام اٹھتے. یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. توجہ کیجئے گا، انسان دین خدا کی مدد کے اندر جو حقیقی انسان ہے، امام علی سے پیغام ہے کہ دین خدا کی مدد کے اندر سن و سال کو نہیں دیکھا جاتا. دین خدا کی مدد کے اندر جذبات کو دیکھا جاتا ہے. دین خدا کی نصرت کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ چھوٹا یا بڑا ہے. اس کی بہترین مثال کربلا ہے. کربلا میں امام حسین کی مدد دین خدا کی مدد ہے. اس دین خدا کی مدد میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی شامل ہے اور 90 سال کے مسلم ابن اوسجہ بھی شامل ہیں. وہ دین خدا کی مدد ہے. اللہ صلی علی محمد. بس امام علی نے مدد کی ہے، بچپن سے لے کر شروع کیا. جب رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے لوگ اس وقت بھی امام علی ساتھ ساتھ تھے. اس کے بعد وہ دور آ گیا کہ جنگوں کا زمانہ آ گیا، امام علی اس وقت بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں. کیوں ساتھ ساتھ ہیں؟ چونکہ نصرت دین خدا ہے. یہ خدا کی زمین پر خدا کے نمائندے اس وقت رسول اللہ. یہ یہاں پہ چچا زاد بھائی کی محبت والا معاملہ نہیں ہے، یہاں دین خدا کے پہچان کروانے والے ہیں. رسول اللہ خدا کے رسول ہیں، رسول خدا کا دفاع ہے. بھائی والی بات نہیں ہے. یہاں پر توجہ رکھیے گا، ہر موقع پر ساتھ ساتھ ہیں، جنگوں کے اندر ساتھ ساتھ ہیں. یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا کہ آخری مارکہ آ گیا، فتح مکہ کا مارکہ. رسول اللہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے، دوبارہ مکے سے نکالے گئے تھے، مدینے میں کافی عرصہ رہے. اس کے بعد رسول اللہ نے آہستہ آہستہ لشکر جمع کیا، اسلام کی قوت، شان و شوکت بڑھتی چلی گئی اور رسول اللہ مکے کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد داخل ہو رہے ہیں. اور اس صلح کے اندر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت مشرکین مکہ میں باقی نہیں بچی. سرنڈر کیا، انہوں نے تسلیم کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم راضی ہیں اور ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت کلمہ پڑھا تھا تاکہ جان بچ جائے. رسول اللہ نے بھی معاف کیا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب جب یہ لوگ کعبے کے اندر آئے، امام علی کی نصرت کو بیان کر رہا ہوں، بچپن سے شروع ہوئی تھی نصرت. 10 سال کے تھے جب کہا تھا میں مددگار ہوں، کوئی ساتھ نہیں دے آپ کا. یہ سوچیے امام علی کا جذبہ بچپنے کے اندر کیا ہے. البتہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا بچپنا اور بڑا پن الگ الگ نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. امام جیسے نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ جب گہوارے میں آئے ہیں اور انہوں نے وہاں خطاب کیا ہے اپنے خداوند عالم کے اذن سے، تو اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیّا، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے. گہوارے کے اندر ہمارا جواب بھی یہی ہے. ہمارے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اپنے ائمہ کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ امام ہوتے ہیں، ہمیشہ سے امام ہوتے ہیں، اور تمہارے بہت سارے ائمہ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں امام بنے، 8 سال کی عمر میں امام بنے. کیسے ممکن ہے 5 سال اور 8 سال میں کوئی امام بنے؟ جواب قرآن میں موجود ہے. کیا قرآن میں جواب موجود ہے؟ حضرت عیسیٰ کی آیت ہے. جب وہ ان کی والدہ ان کو اٹھا کر لے کر آئیں اپنے ہاتھوں پہ، لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ پر تہمتیں لگانا شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا. یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تم تو بری نہیں تھی، تہمت لگائی. حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ میں نہیں بولوں گی، بچے سے بات کرو. توجہ رکھیے گا، کہا بچے سے بات کرو. لوگوں نے کہا بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، نوزاد ہے، ہاتھوں میں انفینٹ چائلڈ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ خدا کے حکم سے کرے گا. لہذا جیسے ہی وہ متوجہ ہوئے، ہم حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا ہے. ہمارا جواب ہمارے دیگر برادران کو یہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ماں کی آغوش کے اندر نبوت رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے ائمہ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی امامت اپنے ساتھ رکھتے ہیں.
درود پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن بہرحال ظاہری طور پر 9 سال کے تقاضے ہوتے ہیں، امام علی 10 سال کی مدد کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے یہ بات آئی کہ امام علی کی نصرت کے بغیر عالم اسلام کا کوئی واقعہ معرکہ انجام نہیں پایا۔ ہر جنگ میں مولا متقین آگے آگے ہیں، آواز ہے آپ کو، جہاں پر کوئی رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہا سوائے 3 یا 4 افراد کی، جو جنگ احد ہے وہاں بھی رسول اللہ کو بچانے والے، ان کا دفاع کرنے والے امام علی علیہ السلام ہیں، علی علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد وہ موقع آ گیا، فتح مکہ کا وقت آ گیا، فتح مکہ کے وقت امام علی رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے رسول اللہ نے کہا علی آؤ اب اس کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے نکات میں بیان کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے بتوں کو کعبے کے پاک کیا، وہاں پر گئے رسول اللہ کے ساتھ۔ بس ایک نقطہ یہ ہے کہ امام علی کا ماننے والا کم سے کم اپنے دل میں بنے ہوئے ہوا و ہوس کے بت کو ضرور گرا سکتا ہے۔ علی کے راستے پہ چلنے والے کو اتنا ضرور کرنا ہے کہ اپنے دل میں جو خواہشات کا، ہوا و ہوس کا، شہوت کا، غضب کا، مال دنیا کو غلط طریقے سے کمانے کا بت ہے، اس کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے علی کے ماننے والے میں۔ رسول اللہ کے ساتھ امام علی آ گئے، اس کے بعد 360 بت رکھے تھے کعبے کے اندر، سب کو گرا دیا گیا۔ کعبے کے اندر ایک بڑا بت تھا، اس بڑے بت کا نام حبل یا حبل تھا، 2 طریقے سے بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ نے امام علی سے کہا کہ علی اس بت کو گرانا ہے، یہ سب سے بڑا اونچا تھا، بہت اونچائی پہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے امام علی سے کہا علی ٹھیک ہے میں آپ کے شانوں پر سوار ہوتا ہوں اور اس کے بعد آپ مجھے اٹھائیے تاکہ اس بت کو گرا سکیں۔ رسول اللہ نے کہا، امام علی نے کہا ٹھیک ہے، ادب کیا۔ رسول اللہ جیسے ہی امام علی کے شانوں پر سوار ہوئے، توجہ سے سنیے گا اس بات کو، شواہد التنزیل کے اندر اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ امام علی کے شانوں پر سوار ہوئے، امام علی کون ہیں پوری تاریخ ایک دم سے ذہن میں گزار لیجئے، فاتح خیبر بھی ہیں، فاتح خیبر و خندق ہیں، ہر جنگ کے فاتح ہیں، ہر جنگ کے اندر شجاع ترین انسان ہیں، جنگ میں کبھی کسی نے ان کو نہ پیٹ موڑتے ہوئے دیکھا نہ لرزتے اور کانپتے ہوئے، ہر جنگ کے فاتح ہیں ہمارے مولا، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ کی عظمت کا ادراک کیجئے گا اس واقعے سے، امام علی جیسا امام، اور جیسے رسول اللہ شانوں پر سوار ہوئے، امام علی نے آواز دی، اے اللہ کے رسول آپ کی گرانی بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کا وزن، کون سا وزن ہے یہ؟ وزن بدن کا وزن نہیں ہے، یہ رسالت کا وزن ہے کہ اللہ کے رسول مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں، میں تحمل نہیں کر پا رہا۔ یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے۔ رسول اللہ تشریف لے کر آ گئے نیچے اور کہا کہ ٹھیک ہے علی آپ، میں نیچے آ جاتا ہوں، یعنی نہیں اٹھا پائے، بار رسالت ہے، بہت اہم ہے، رسول اللہ کو اپنے شانوں پر نہیں امام علی سوار کر پائے۔ امام علی کی بات کر رہا ہوں، میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ علی کے جو فاتح خیبر ہیں، رسول اللہ ہیں، عظمت ہے رسول اللہ کی، اول شخصیت ہے۔ ہم پر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے ہم رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے، اس واقعے کے اندر خود موجود ہے، ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، امام علی کو بھی ہم اس لیے مانتے ہیں کہ امام علی کا راستہ خود رسول اللہ نے دیا ہے ہمیں، ہم نے جو لیا رسول سے لیا۔ قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے دے لے لو، اور اس رسول نے ہمیں دین دیا ہم نے لے لیا، قرآن دیا ہم نے لے لیا، احکام دیے ہم نے لے لیے، اسی اللہ کے رسول نے میدان غدیر خم میں علی ہمیں دیے، ہم نے آگے بڑھ کے لے لیے، ہم نے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں لی ہے، بس توجہ رکھیے گا۔ اب جب رسول اللہ تشریف لے آئے نیچے، اب رسول اللہ نے کہا اے علی اب آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، اس بت کو گرانا ہے۔ رسول اللہ نے امام علی کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ توجہ رکھیے گا، میں کسی نقطے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، عظمت امام علی کو بیان کر رہا ہوں کہ امام علی دین کے مددگار رہے، خدا نے کتنی عظمت دی امام علی کو۔ رسول اللہ کے شانوں پر سوار ہوئے امام علی، اور انہوں نے جا کے اس بت کو گرا دیا، جو بت حبل تھا یا حبل جو اس کا نام ہے، اس کو گرا دیا گیا، وہ بت نیچے گر گیا۔ یہاں قرآن کی آیت آئی وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آج کے دن حق مکمل ہو گیا، باطل نابود ہو گیا، اور باطل کو بہرحال نابود ہونا ہی ہے۔ یہ آیت پہلی مرتبہ کہاں نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ اور امام علی نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے ظاہری بتوں کو گرا دیا تھا، یہ آیت وہاں نازل ہوئی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، فنا ہو گیا، اور باطل کو فنا ہی ہونا ہے۔ عزیزو دوسری مرتبہ یہ آیت کہاں پر گونجے گی؟ جب ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام کعبے کے اندر ظاہر ہوگا،
اور کعبے کے اندر ظاہر ہونے کے بعد وہ اعلان کرے گا اللہ کے اذن سے انا بقیت اللہ، میں خداوند عالم کی جانب سے زمین پر ذخیرہ کیا گیا ہوں، میں سلسلہ انبیاء کا ذخیرہ کیا گیا ہوں، سلسلہ اوصیاء کا میں ذخیرہ کیا گیا ہوں۔ جب امام یہ اعلان کریں گے تو دوبارہ آسمان پہ یہی صدا گونجے گی وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج کے دن حق جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ سامنے آ گیا، باطل مٹنے جا رہا ہے کہ باطل کو مٹنا ہی ہے۔ امام کے آنے کے بعد بھی یہی ہوگا، اس توجہ رکھیے گا۔ امام علیہ السلام نے رسول اللہ کو شانوں اپنے رسول اللہ کی شانوں پر سوار ہوئے، اب امام علی نے گرا دیا، رسول اللہ بتوں کو گرا دیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، کسی نے پوچھا اے علی آپ نے رسول کے شانوں پہ چڑھ کر کیسا محسوس کیا؟ امام علی کے الفاظ ہیں، امام علی کہتے ہیں واللہ میں اس قدر بلندی پہ خود کو محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں چاہتا کہ آسمان کو چھو لوں تو آسمان میری دسترس میں تھا، اتنی بلندی رسول اللہ کے شانوں پر آ کر۔ اب سوچئے گا کہ جناب حضرات حسنین کی بلندی کا کیا عالم ہوگا کہ رسول اللہ اپنے دوش پر سوار کیا کرتے تھے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ امام علی علیہ السلام پوری زندگی رسول اللہ جب تک حیات مددگار دین ہے، ہر طرح سے مدد کی، بچپن سے لے کر اور آخری مرحلہ جو فتح مکہ کا مرحلہ وہاں تک شامل ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی رحلت تک امام علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب امام رسول اللہ کی رحلت تو اس دنیا سے چلے گئے، اب خود امام علی زمین خدا پر اس کے نمائندے، یعنی اب دین کی پہچان کس کے پاس ہے؟ امام علی کے پاس ہے۔ لہذا اب امام علی کو ضرورت ہے ناصروں کی، امام علی کو ضرورت ہے مددگاروں کی۔ اب قرآن کی آیت متوجہ امام علی کی طرف کہ اگر چاہتے ہو خدا کی مدد کرو تو کیا کرو؟ خدا کے نمائندے کی مدد کرو۔ بس عزیزوں یہ مرحلہ ہے ہم سب کے لیے، خداوند عالم چاہتے ہیں آؤ دین کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے ینصرکم، خدا تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم۔ یہاں پر جو چیز آپ کے سامنے بیان کروں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے وہ یہ کہ خداوند عالم سے ہمیں التجا کرنی چاہیے۔ کل میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کی تکرار کر رہا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ، زیارت جامعہ کا ٹکڑا کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ چیز۔ کیا چیز؟ کہ امام ہادی علیہ السلام نے جو خود امام ہیں انہوں نے جو زیارت جامعہ سکھائی، زیارت جامعہ وہ زیارت کہ جس کو کہا گیا کہ کسی بھی معصوم کی زیارت پہ جاؤ تو زیارت جامعہ سے زیارت پڑھ سکتے ہو۔ یعنی ہم جب جاتے ہیں کسی کو مخاطب کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، کیسے سلام کریں؟ ہر امام معصوم کی زیارت پر زیارت جامعہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ امام ہادی نے سکھائی، یہ جو خود 10ویں امام ہے، اس کے جملے کیا تھے؟ رضیکم خلفاء فی الارض، خدا اس بات پر راضی ہوا کہ آپ ائمہ معصومین کو زمین پر اپنا خلیفہ جانشین قرار دیں، وحججا علی بریتہ، اپنی مخلوق پر حجت قرار دے، اور آخری جملہ کیا تھا؟ وانصارا لدینہ، اور اپنے دین کا مددگار آپ ائمہ کو بنائیں۔ اس سے کیا نقطہ تھا کہ دین عزیز ہے، خوب توجہ رکھیے گا، دین عزیز ہے، دین کی مدد کے لیے خداوند عالم چنتا ہے، خداوند عالم انتخاب کرتا ہے۔ خدا نے ائمہ علیہم السلام کو دین کا مددگار قرار دیا، یہاں کل والا ہمارا جملہ تھا۔ لہذا اب مجھے اور آپ کو خدا سے التجا کرنی ہے دین خدا کی مدد کی، نہیں کرنی؟ اگر نہیں کرنی تو میں ایک جملہ کہوں گا، یا لیتنی کنت معکم کو پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یا لیتنی کنت معکم کا کیا مطلب ہے؟ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یا لیتنی کنت معکم یعنی اے انصار دین خدا، تم نے جو کام کر دیا میرے لیے وہ ایک مشعل راہ بن گیا، تم نے وہ کام کر دیا کہ امام وقت تمہارے اس کام سے راضی ہو گیا، تم نے وہ کام کر دیا کہ خدا نے تمہارے وجود کو پاک کر کے تمہاری وجہ سے زمین کربلا کو پاکیزگی میں تبدیل کر دیا، تم نے وہ کام کر دیا کہ دنیا کے انسان تم سے تاثیر لیتے ہیں۔ لہذا اب میں تمہیں یاد کر کے کہتا ہوں، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کا مددگار بننا چاہتا ہوں، اس کا مطلب میں دین کا مددگار بننا چاہتا ہوں۔ سوال ہے کہ آیا آج کے دور میں دین خدا کی مدد کا راستہ بند ہو گیا ہے؟ نہیں، دین خدا کی مدد کا راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو پردہ غیبت میں امام بیٹھا ہوا منتظر ہے، وہ حالت انتظار میں وہ بیٹھا ہوا امام کس کا منتظر ہے؟ دین کے مددگاروں کا منتظر ہے۔ مستوجہ رکھیے گا۔ لہذا اب خدا سے التجا کرنی ہے۔ ماہ رمضان کی جو دعائیں ہیں، بچوں اور جوانوں سے عرض کروں کہ ماہ رمضان کی جو دعائیں ہیں ان میں کئی دعاؤں میں امام زمانہ کی نصرت کی بات ہے۔
دعائے افتتاح جب آپ پڑھتے ہیں، دعائے افتتاح جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے اندر آپ جا کے پڑھیے گا کیوں ہمیں دعاؤں میں یہ سکھایا گیا۔ میں عمومی دعا سے چلتا ہوں، دعا افتتاح کی طرف آتا ہوں۔ ہر مسجد امام بارگاہ میں ماہ رمضان میں جو اعمال میں پڑھائی جاتی ہے دعا، اس کے اندر ایک دعا ہے، اللہم اغن کل فقیر۔ سنیے دعا انشاءاللہ، پڑھتے ہیں آپ تمام مومنین۔ ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ اللہم اغن کل فقیر، اے خدایا زمین کے اوپر بسنے والے ہر فقیر کو بے نیاز کر دے، تونگر بنا دے، مالدار بنا دے۔ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جو مالدار ہوتا ہے۔ اغنے کا لفظ ہے، اللہم اغن کل فقیر، خدایا زمین میں جتنے فقیر ہیں سب کو بے نیاز کر، تونگر بنا، مالدار بنا دے، انہیں کسی کی احتیاج نہ رہے۔ نکات بہت سارے ہیں، وقت کی کمی کے سبب ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز جو بیان کروں وہ یہ کہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ تم چاہے کسی کے لیے ظاہری طور پر مدد کر سکو نہ کر سکو، کم سے کم اس کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھو۔ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے دنیا کے فقیروں سے فقر کو ختم کرنا، ہے نہیں ہے، ممکن ہے خدا ہمیں توفیق دے اپنے گھر میں، محلے میں، اپنے خاندان میں کسی ایک کا ہاتھ تھام لیں، کسی ایک کی مدد کر دیں، یہ ضرور کرنا ہے۔ لیکن کیا پوری کائنات کے اندر بکھرے ہوئے فقیروں کو ہم بے نیاز کر سکتے؟ نہیں۔ لیکن ہمیں دعا سکھا رہی ہے کہ جب دعا کرنے بیٹھو تو وہاں اپنے آپ کو محدود نہ کرو، وہاں پہ دنیا کے ہر مظلوم کو یاد کرو۔ اللہم اغن کل فقیر، یعنی خدا کو کہو خدایا میں نہیں کر سکتا، خواہش یہ ہے، میں فقر کو اچھا نہیں سمجھتا، تو میں فقط یہ نہیں چاہتا کہ میرا فقر دور ہو جائے، میں فقط یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ کی تنگ دستی دور ہو جائے، بار الہی اچھی چیز نہیں ہے، میرا حوصلہ زیادہ ہے، خواہش یہ ہے کہ زمین کے اوپر کسی کا ہاتھ بھی پھیلا ہوا ہاتھ نہ ہو۔ کتنی اچھی آرزو ہے یہ انسان اپنی اس آرزو کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے، انسان کے لیے سوچتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جملہ یہاں پہ میں کہا، اللہم اشبع کل جائے، پروردگار زمین پر بسنے والے ہر بھوکے کو سیراب کر دے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، کوئی زمین پر بھوکا نہ سوئے۔ وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن آرزو تو کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ خدا یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ خدا کل قیامت میں پوچھے گا بھی، جو کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں کیا؟ دعا تو کر سکتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، اس دعا کا ترجمہ تو کریں ذرا۔ ہماری دعا پڑھی جاتی ہے، ہم لوگ آمین کہتے تھے، بعض دفعہ دعائیں عربی میں پڑھ دی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس چیز پہ آمین کہہ رہے ہیں، ہم نے کس چیز پر آمین کہا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے عزیزوں، دعا جو پڑھی جائے اس کا ترجمہ آنا چاہیے کہ خدا سے مانگ کیا رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ہی اس وقت ہوگا جب پتہ ہو کہ کہا کیا ہے خدا سے ہم نے۔ اب اس کو ترجمہ کریں، اس کو سادہ الفاظ میں سمجھیں، کیا واقعی زمین خدا پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ زمین خدا پہ کوئی فقیر نہ رہے؟ کیا خدا کی زمین پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ زمین خدا پر کوئی ایک انسان بھی دنیا کے کسی گوشے میں بھوکا نہ سوئے؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا، ہاں ایسا وقت آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب خداوند عالم کی آخری حجت پردہ غیبت سے ظاہر ہو کر آئے گی، اس زمین پر اپنا نظام نافذ کرے گی۔ اللہ جب امام آئیں گے، روایات سن لیجیے، ایک دو روایت، امام جب تشریف لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام جب تشریف لے کر آئیں گے تو دنیا کے اندر اتنی آسانیاں ہوں گی کہ ایک مومن خیرات لے کر گھومے گا کہ کوئی اس سے صدقہ اور خیرات کے پیسے لے لے، زمین پر اسے کوئی خیرات لینے والا نہیں ملے گا۔ تصور کیجئے کتنا خوبصورت زمانہ ہے، تصور کیجئے۔ تصور تو برا نہیں ہے، خدا قرآن کے اندر تصور کروا رہا ہے۔ آپ میں سے کون جنت میں گیا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا یہاں بیٹھے والوں میں سے؟ آرزو سب کی ہے، گیا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو قرآن نے جنت کے تذکرے کیے کہ نہیں کیے؟ اب اس جنت کے اندر یہ ہوگا، نہر بہ رہی ہوگی، درخت لگا ہوا ہوگا، حور کھڑی ہوگی، غلمان کھڑے ہوں گے، اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کے دانت ایسے ہوں گے جیسے موتی چمکتے ہیں، آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو خدا بیان کر رہا ہے، آپ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں تصورات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ خدا خیال دلوا رہا ہے کہ ہاں سوچو اس چیز کو، اپنے ذہن میں شکل بناؤ اس چیز کی، اس جنت کی خوبصورتی کو محسوس کرو کہ کیا منظر ہوگا وہ، کہ اس طرح کی بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اتنے جنات ہوں گے، اتنے درخت ہوں گے۔ زمانے ظہور کے بارے میں بھی جو روایات عزیزوں بیان کی گئی ہیں، کیوں بیان کی ہیں؟ کہ اس چیز کو سوچو، سوچنے کے بعد تمہارے دل میں شوق پیدا ہو کہ پروردگار اگر تیری زمین پر ایسا وقت آنا ہے کہ جس کے اندر کوئی انسان ہاتھ پھیلائے ہوئے نہیں ہوگا، یعنی ہر انسان معزز اور مکرم ہو جائے گا، تو بار الہ کل کے بجائے وہ دن آج نافذ کر دے۔ سوچو اس چیز کو۔
سوچو اس چیز کو کہ زمین کے اوپر ایسا امن امان ہوگا، کتنا امن ہوگا۔ روایت بیان کر رہی ہے کہ بصرہ سے کوفہ ایک فاصلہ ہے، جیسے سوچئے کراچی سے حیدرآباد تقریباً 110-120 کلومیٹر، کراچی سے حیدرآباد مثلا بصرہ سے کوفہ، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک خاتون کہ جو بوڑھی ہوگی، وہ بوڑھی خاتون اپنے سر پر جواہرات کا تشت لے کر چلے گی، جس کے سر پر جواہرات ہوں گے۔ بچوں کے لیے جواہرات کیا چیز ہے؟ یعنی ہیرا ہوگا، سونا ہوگا، چاندی ہوگی، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ آج کل کے بچوں کے لیے ہیرا چاندی سونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کو میں اگر کہوں گا کہ اس کے سر پر آئی فون رکھا ہوگا تو بچے فوراً سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے۔ موبائل رکھا ہوگا، وہ کتنے موبائل، پورے سر کے اوپر موبائل کا تشت بھرا ہوا ہے، آئی فون رکھا ہوا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہوگا؟ بوڑھی عورت ہے، خوب توجہ کیجئے گا، کاش کہ میں ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے کا وقت رکھتا ہوتا۔ بوڑھی عورت ہوگی، تشت سر پہ رکھا ہوگا، وہ چل رہی ہوگی، کتنا فاصلہ؟ کوفہ سے بصرہ کا، یعنی کراچی سے حیدرآباد۔ یہ آرام سے سفر کرے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تصور کرے گا کوئی یہاں پہ اس چیز کا؟ اگر یہاں پہ ابھی باہر کوئی نکلے، اس کے ہاتھ میں آئی فون ہو، اس طرح کی چیز ہو، تو کتنے لوگ پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ساری لوگوں کو نظر آتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کی نشاندہی خدا کر رہا ہے۔ روایات معصومین نے بیان کیا، کیوں بیان کیا؟ خود توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، تاکہ ہمارے دل کے اندر اس جگہ تک پہنچنے کا جذبہ بیدار ہو۔ اس خدا جنت کی بشارت کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس جنت تک پہنچنے کی اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ عربوں کو اس زمانے میں جو لوگ تھے، انہیں خدا مخاطب کر کے جنت کی نوید دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، جنت کے تصورات کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ ایک دو درختوں کے ہونے کو اپنے لیے بڑی ملکیت سمجھتے ہو۔ عرب زمانے میں یہی تھا، جس کے پاس درخت ہوتا تھا کھجور کا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ جس کے پاس 2 درخت ہو گئے وہ اور بڑا سمجھتا تھا۔ جس کے پاس کھجور کے 10 درخت تھے وہ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔ وہ مالدار آدمی ہو، ایک درخت ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر وہ کیا ہے؟ کہ وہاں اتنے درخت ہوں گے کہ تم گن نہیں سکو گے، اتنے درخت ہوں گے۔ اچھا، ان درختوں کو پانی دینے کے لیے جو کل کی مثال تھی، کیا کرنا پڑتا تھا؟ زمین کھودنی پڑتی تھی، زمین کھود کر پانی نکالنا پڑتا تھا، چونکہ سخت زمین ہے مکے کی، پانی کا مسئلہ ہے وہاں پر۔ زمزم تو خدا کے معجزے سے، اس کے علاوہ زمین سخت ہے، پتھریلی زمین ہے۔ اس عرب کے علاقے میں رہنے والے افراد کے لیے پانی اہمیت رکھتا تھا۔ خدا نے کہا پتہ پانی کیسا ہوگا؟ تمہیں محنت نہیں کرنی ہوگی، تمہارے پاؤں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب اس کو اس زمانے کے لوگ تصور کرتے تھے، شوق میں اس کی خاطر آگے بڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول اس جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ جہاں اتنے درخت ہوں گے، جہاں ایسی نہریں ہوں گی، جہاں پہ اس طرح پورے ہوں گی، رسول اللہ کہتے تھے اس کے تک پہنچنے کا راستہ گناہوں سے دوری، خدا کی راہ میں کوشش ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے جہاد کیا، کوشش کی، چونکہ اس تک پہنچنا تھا۔ خدا نے امام زمانہ کے ظہور سے متعلق ہمیں ساری خبریں دے دی۔ کیوں دے دی؟ ابھی تو آئے نہیں ہے امام، ہمیں سارے منظر ائمہ نے دکھائیں کہ دیکھو یہ زمانہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ علم کتنی بلندی پر پہنچے گا، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کتنی بلندی پر پہنچے گا؟ آپ ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے۔ علم کتنی ترقی پر پہنچے گا؟ بچوں کو اور جوانوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آج علم نے کتنی ترقی کر لی، کتنا علم آگے بڑھ گیا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جو پہلے زمانے میں فاصلے مہینوں میں طے ہوتے تھے، آج گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ ایسا یہ نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں رابطہ خطوں کے ذریعے ہوتا تھا، خط و کتابت، پھر ای میل آیا، ای میل کے بعد جو ہے وہ مختلف چیزیں بڑھتی چلی گئیں، اور آج آپ کا رابطہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کا کوئی عزیز کزن رشتہ دار امریکہ میں بیٹھا ہو، یورپ میں بیٹھا ہو، دنیا کے جس گوشے میں بیٹھا ہو، آپ اس سے ابھی اسی لمحے رابطہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ موجود ہے، اسکائپ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ علم آگے بڑھ گیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ علم کی مثال یہ ہے کہ اس وقت انسان کے جو اعضاء ہیں یہ آرٹیفیشل بننا شروع ہو گئے۔ آرٹیفیشل اعضاء کیا مطلب ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کے حادثے میں کسی کا کان کٹ جائے، کسی کی ناک کٹ جائے، کسی کے ہاتھ کی انگلی کٹ جائے، بالکل اسی طرح کی، اس سے ملتی جلتی انگلی ہاتھ پہ لگ جائے گی دوبارہ، اسی سے ملتی جلتا کان لگ جائے گا۔ یہ ترقی ہے علم کی۔ انسان کہاں پہنچ گیا؟ پہلے صرف چاند تک جانے کی بات تھی، ابھی کہاں تک جا رہے ہیں؟ مریخ تک چلے گئے۔ ہم تھوڑا نا ان بحثوں سے اجنبی ہیں، حالانکہ یہ بحثیں اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے تھی، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے تھی۔ امام علی علیہ السلام نے جب وہ گزر رہے تھے،
جب گزر رہے تھے اور ایک آبشار گر رہی تھی، پانی اوپر سے گر رہا تھا، امام علی نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ امام علی نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں اس گرتے ہوئے پانی سے نور خلق کر سکتا ہوں، گرتے ہوئے پانی سے نور نکال سکتا ہوں. اب بچے آج سمجھتے ہیں یہ گرتے ہوئے پانی سے نور، یہ جو لائٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ بجلی ہے، ڈیم سے بجلی بن رہی ہے. امام علی نے کب کہا ہے؟ 1400 سال پہلے کہا ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اگر انسانوں کو امامت کے راستے پر رہنے دیا جاتا، رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ راستہ دے کر گئے تھے اس کے اوپر یہ مسلمان باقی بچ جاتا، تو آج نہ جانے یہ مسلمان کہاں ہوتا. 1400 سال پہلے امام علی کہہ رہے ہیں کہ اس بجلی اس پانی کے اندر طاقت ہے، میں اس سے نور نکال سکتا ہوں. اگر رہتے ائمہ کے راستے پر. اسی لیے جب امام کے راستے پر آئیں گے ظہور کے بعد، دنیا آئے گی چاہے زبردستی آئے چاہے آسانی سے آئے. قرآن کی آیت ہے، تمہیں آنا تو پڑے گا. نظام یہی ہے، خدا کے نظام کے مقابلے میں کسی کی کھڑے ہونے کی مجال نہیں ہے. خدا کا فیصلہ ہے، زمین خدا کے اوپر حکومت الہی کون کرے گا؟ جناب سیدہ کا آخری بیٹا کرے گا. فیصلہ ہے خدا کا. آنا ہے اس طرف. ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہ ایک بحث ہے، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس بحث کو آؤ، سوچو، اس بحث کو کرو. امام مہدی کا تعلق عزیزوں، امام مہدی کا تعلق فقط تشیع سے نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام کا تعلق حتی فقط مسلمانوں سے نہیں ہے. امام مہدی نجات دہندہ ہیں. کس کے نجات دہندہ ہیں؟ انسانیت کے، اس کائنات کے. ہماری دعوت فکر ہونی چاہیے. افسوس ہے کہ ہم نے اپنی مجالس کا ماحول ایسا بنا دیا کہ لوگ نہیں آتے. ہمیں دعوت دینی چاہیے، ہمیں ماحول ہی بنانا چاہیے. امام مہدی کا موضوع ہمیں اتحاد کا موضوع ہے. دنیا کے پاس راستہ نہیں ہے. آپ کسی نظام کے پاس چلے جائیں، کوئی نظام آپ کے لیے کام نہیں کرے گا. مختلف نظاموں کو آزما لیا دنیا نے، ناکام ہے. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام مہدی کی طرف آئیں. اور اہل سنت برادران کی کتابوں کے اندر امام مہدی کا جو چیپٹر ہے وہ بے عنوان امام مہدی ہے. ان کی کتابوں کے اندر جو ان کے مختلف علماء ہیں اور ان کے ائمہ، جن کو ائمہ کہتے ہیں، انہوں نے امام مہدی کا تذکرہ بعنوان امام مہدی کیا ہے. امام مہدی کی بات ہے، امام مہدی. اور کیا حدیث ہیں کہ معتبر حدیث ہے کہ خداوند عالم کی زمین پر، رسول اللہ سے حدیث ہے کہ اگر زمین کا فقط ایک دن بچ جائے، اہل سنت کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، اگر زمین کا فقط ایک دن بچے، کیا مطلب؟ یعنی خدا فیصلہ کرے اس ایک دن بعد قیامت ختم، سارا معاملہ نمٹ گیا، ایک دن باقی بچا ہے، تو اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے کہ خداوند عالم اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میری نسل سے میرا آخری وارث آئے گا، زمین خدا پر خدا کا نظام نافذ کرے گا، اس کی حکومت چلے گی، پھر قیامت آئے گی. اہل سنت کی آئی حدیث ہمارے یہاں بھی موجود ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مل کر اس سمت بڑھیں. توجہ رکھیے گا. بس امام مہدی کی حکومت بہت خوبصورت حکومت ہے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے. زمانے کا امام ناصروں کا ناصر و مددگاروں کا منتظر ہے. بس یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. امام علی نے یہ کام کیا، ہماری اس وقت ذمہ داری ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے. خداوند عالم نے جیسے کل بیان کیا تھا، چونکہ دین عزیز ہے، ہر کسی کو موقع نہیں مل پائے گا. اس نصرت دین کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا عزیزان محترم؟ اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. امام کون ہوتا ہے؟ امام زمین خدا پر خدا کا نمائندہ ہے. امام کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. امام تطہیر ہے، امام مطہر ہے، امام پاک و پاکیزہ ہے. خدا نے کہا نجاست نزدیک نہیں آنے دوں گا. ایسا ہی ہے نا. میرے اندر اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کا شوق ہوگا، میری شہوت مجھ پر غلبہ کرے گی، میں گناہوں کی طرف مائل ہوں گا، تو اس وقت میں نجاست کی حالت میں ہوں. رجس کہا گیا ہے گناہوں کو، رجس یعنی باطنی نجاست. خدا کا فیصلہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہر کسی کو نہیں جانے دے گا. مجھے اگر امام کی نصرت کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے. یہ فرض اعضاء اس کا بہترین ذریعہ ہے. یہاں پر ہم آ کر کرتے کیا ہیں؟ ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. اور کس کو یاد کرتے ہیں؟ امام حسین کے اصحاب کو یاد کرتے ہیں، ان شہداء کی پاکیزگی کو یاد کرتے ہیں اور ان سے عبرت لیتے ہیں، درس لیتے ہیں. بس انسان نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. بعض اوقات انسان کسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے
لیکن نصرت حق نہیں کر پاتا۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے گا، خدا کا نظام آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کا نظام کسی کے ساتھ رشتہ داری والا نہیں ہے۔ کسی کی رشتہ داری ہے خدا کی؟ یہاں پر خدا کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری؟ کون سی رشتہ داری؟ باپ بیٹا چچا پھوپھے والا تعلق کوئی نہیں۔ خدا کا ایک رشتہ ہے سب کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ خدا کا ایک رشتہ ہے سب کے ساتھ، کیا رشتہ ہے؟ معبود اور عبد۔ وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ایسا ہی نا، آپ اور غلام والا رشتہ ہے۔ لہذا خدا نے جو کام بھی زمین پر کیا اصولوں کے تحت کیا، حالانکہ پابند نہیں ہے، مثال میں دے چکا۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے خدا کیا کرے گا؟ خدا نے ہمارے سامنے تمام چیزوں کو رکھ دیا، اب اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ایک دو مثالیں تاریخ کربلا سے دیتا ہوں کہ انسان اگر کسی جگہ پھنسا ہوا ہو، آخری لمحے پر آ کر امامت سے دور ہو سکتا ہے۔ آخری لمحے پر آ کر امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو یاد کیجئے، صبح عاشور امام خطبہ دے رہے ہیں، امام کے خطبے پر سامنے لشکر شور کر رہا ہے، امام کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ کون ہے یہ جو بیان کر رہا ہے گفتگو؟ امام، خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ، حجت خدا۔ یعنی یہ اس وقت جو کلام ہے، کلام خدا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں، چونکہ حجت خدا ہے، نمائندہ خدا ہے، یہ کلام خدا ہے۔ یہ امام حسین کی زبان کلام خدا بیان کر رہی ہے۔ خدا اس وقت امام حسین کی زبانی سے کلام کر رہا ہے۔ اگر خدا حضرت موسیٰ کے لیے درخت سے کلام کروا سکتا ہے تو خدا اپنی حجتوں کے ذریعے سے بھی کلام کرواتا ہے۔ یہ خدا کی زبان بیان کر رہی ہے، خدا کی زبان ہے، امام حسین کی زبان ہے، اس وقت اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، نہیں سن رہے لوگ، گفتگو نہیں کرنے دے رہے، شور و شرابہ کر رہے ہیں امام کی خدمت میں۔ جب شور شرابہ کر رہے ہیں، امام نے ایک جملہ کہا تھا، معلوم ہے کہ تم میری بات کو کیوں نہیں سن رہے ہو، تم میرے سامنے شور شرابہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملئت بطونکم عن الحرام، تمہارے شکموں میں حرام مال اتر چکا ہے، تمہارے شکم میں حرام مال اتر گئے، تمہارے عطایا حرام مال سے ملیں، تمہیں جوائز عہدے یہ تمام ہدیے حرام سے دیے گئے۔ اس حرام کا اثر ہے، خوب غور کیجئے گا، خوب غور کیجئے گا، اس حرام کا اثر ہے کہ خدا کا نمائندہ تمہارے سامنے فریاد کر رہا ہے، تم اس کی فریاد کو نہیں سن رہے ہو، تمہارے کانوں میں صلاحیت ہی ختم ہو گئی، تمہارے زمینوں کے اوپر اتنا دبیز پردہ پڑ گیا کہ تم میں سے بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے اس نمائندہ الہی کو رسول اللہ کے شانوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہاں موجود ہوں گے، گواہی دیں گے اس کربلا کے میدان میں کہ یہ وہی حسین ہے کہ جب رسول اللہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، امام حسین بچپن میں آ رہے ہوتے تھے، اور امام حسین کا پاؤں اگر الجھا ایک آدھ مرتبہ، نزدیک تھا کہ امام حسین زمین پر گرے، رسول اللہ اپنا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے کہ حسین کو سنبھال لیں۔ تم نے دیکھا ہے یہ منظر؟ یہ وہی زبان بول رہی ہے، یہ وہی نمائندہ خدا بول رہا ہے، یہ خدا کی حجت بول رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تم پر اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا پیٹ حرام سے بھر گیا۔ اب تم اس کو کہ جس کو رسول اللہ بچپنے میں زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس حرام کے اثر میں تم وہاں تک پہنچ گئے کہ تم اس کو زخمی کرنے کے بعد گھوڑے سے زمین پر گراؤ گے۔ توجہ رکھیے گا ذرا، یہ خداوند عالم نے ہمارے سامنے سنتوں کو بیان کیا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجیے، شمر جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کا ساتھی ہے، جنگ صفین میں ساتھ دیا اس نے امام علی کا۔ آپ کو میں دعوت دوں کہ آئیے چلیے جنگ صفین میں چلیں، اور شمر سے اس جنگ صفین میں کھڑے ہو کر کے، جیسے میں نے کل آپ کو محسوس کروانے کی کوشش کی تھی کہ چلیے کوفے میں کھڑے ہوں، کس وقت؟ جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں آ گئے، اور اسی کوفہ میں کھڑے ہو کے لوگوں کے حالات دیکھیں، آپ کو ہر چہرے پہ ایک رونق نظر آئے گی، ہر چہرے پہ ایک بشاشت ہے، ایک شجاعت کا ایک منظر نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ مسلم آ گئے، امام حسین کے نمائندے آ گئے، اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہاں تک تھا اب آپ وہیں کھڑے ہو کے کوفہ میں کسی سے پوچھتے کہ تم سب جو ساتھ دے رہے ہو، کچھ دن گزریں گے یہی مسلم اسی کوفہ میں اکیلا رہ جائے گا۔ اب اس وقت کے کوفہ میں کھڑے ہو کے تصور کریں گے کہ وہ کوفہ والے کیا جواب دیتے آپ کو؟ کہتے کیسی بات کر رہے ہو، ہمارے ہوتے ہوئے مسلم اکیلا رہے گا، ہم مسلم کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح آج دعوت دے رہا ہوں، جنگ صفین میں چلیے، شمر سے کہیے تم جس علی کا ساتھ دے رہے ہو، آج جس علی کے رکاب میں دشمن سے لڑ رہے ہو، یعنی آج تمہاری معرفت کا مرحلہ اتنا ہے کہ تم علی کو حق پر سمجھ کر علی کے مقابلے پر آنے والے کے خلاف جہاد کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ کچھ سمجھ رہے ہو، علی کو سمجھ کر ہی آئے ہو۔ توجہ رکھیے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے پاس سے دنیا نہیں ملتی تھی کسی کو،
وہ امام علی کے پاس عہدہ لینے تو نہیں آ سکتا تھا، جانتا تھا کہ علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے، علی نے دنیا کو کہا ہوا ہے دنیا غری بغیری ہے، دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا جا کے، میں تیری طرف مائل ہونے والا نہیں ہوں۔ آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ حق کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اسی جگہ آپ کھڑے ہو کے شمر سے کہیں شمر معلوم ہے آج علی کا ساتھ دے رہے ہو، فقط 21 سال گزریں گے، 40 میں امام علی کی شہادت ہے، 21 سال گزریں گے تم اسی علی کے بیٹے کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ شمر کا جواب کیا ہوگا سنگ صفین کے اندر؟ قبول کرے گا وہ اس بات کو؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ علی کا ساتھ دے رہا ہے، علی کی ہمراہی میں تلوار چلا رہا ہے۔ عزیزان محترم نقطہ بیان کر دوں زحمت تمام کی، اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ تبدیلی آتی کہاں ہے پھر؟ کہ انسان حق کو پہچانتا بھی ہے، ایک وقت میں ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن آخری معرکے کے اندر آ کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ شمر کا آخری معرکہ صفین نہیں تھا، شمر کا آخری معرکہ کربلا ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ بعض اوقات زندگی کے کسی حصے میں حق کا ساتھ دے دیتے ہیں، آخری معرکے میں شکست کھا جاتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ میرا اور آپ کا آخری معرکہ اگر زمانے کے امام کا ظہور ہے تو ہم اس آخری معرکے میں امام کا ساتھ دینے والوں میں سے بن جائیں۔ ممکن ہے ہماری زندگی میں بہت اچھے کام ہوں، یقیناً آپ مومنین کی زندگی میں اچھے کام ہیں، یقیناً آپ میں بہت سارے کام کیے ہوں گے، لیکن یہ تاریخ کے چند نمونے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تاریخ کے کسی حصے میں اچھا کام کرنے سے مطمئن نہ ہو جانا، مطمئن نہ ہو جانا۔ خداوند عالم سے ہمیشہ مدد طلب کرنا کہ بار الہ حق کے راستے پر ثابت قدم رکھنا، حق کے راستے سے پیچھے نہ ہٹا دینا۔ ایسا نہ ہو میں اپنی زندگی کے نامہ عمل میں کچھ اچھے کاموں کو دیکھ کر کہوں کہ بس بہت ہو گیا، الحمدللہ بہت کیا۔ نہیں، شمر کی مثال، عمر سعد کی مثال، پہلی مرتبہ انکار کر دیا، نہیں لڑوں گا حسین کے خلاف جنگ، نہیں لڑ سکتا حسین کے خلاف جنگ۔ حسین کون ہے؟ نواز رسول ہے۔ حسین کون ہے؟ علی کا بیٹا ہے۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ منع کر دیا عمر سعد نے، لیکن اس کے اندر ایک کمزوری تھی۔ کیا کمزوری تھی؟ ایک حکومت سے محبت تھی، ایک علاقے سے محبت تھی، شہر رے، ایران کا علاقہ، کہ اگر مجھے رے میں حکومت کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اگر تجھے نہیں جانا مت جا، میں رے کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ اس کے دل میں ایک کمزوری تھی، سمجھے گا، آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے دلوں میں کوئی کمزوری رہ جائے گی، شیطان اسی کمزوری کو ہمارے خلاف استعمال کر لے گا، ہمارے خلاف استعمال کر لے گا، جیسے عمر سعد کو کیا۔ عمر سعد نے پہلے منع کیا، لیکن پھر وہی کمزوری غالب آئی اور عمر سعد امام حسین کو گھیرنے کے لیے کربلا میں آ گیا۔ بس زمانے کا امام منتظر ہے۔ ان تنصر اللہ، تم نصرت کرو خدا کی، ینصرکم، خدا مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ خدا سے مدد مانگو۔ ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اس دور میں تمہارے سامنے خدا کی مدد کی، یعنی ہر زمانے کے انسان نے اپنے زمانے کے امام کے مددگاروں کو دیکھنا چاہیے تھا۔ آج کے زمانے میں دیکھو کس نے خدا کے دین کی مدد کی ہے، ان لوگوں کے کردار کو اپناؤ۔ آج کے زمانے میں دیکھو دین خدا کے اوپر ایک بہت بڑا مرحلہ آیا تھا جب دنیا کے ناپاک لوگوں کو جمع کر کے عراق اور شام میں بھیجا گیا تھا، بہت بڑا لشکر بنایا گیا تھا۔ اس بڑے لشکر نے آ کر نہ فقط عراق اور شام کے اندر اپنی خرابیوں کو کرنا تھا، آہستہ آہستہ پوری دنیا اسلام کے اوپر اپنا قبضہ جمانا تھا، جس کو داعش کا نام دیا گیا۔ کئی ہزار ارب ڈالر اس کے بنانے میں لگے تھے، 7 ٹریلین ڈالر کہلاتے ہیں، ٹریلین ڈالر جو داعش کے بنانے میں لگے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دین خدا کی مدد کا فیصلہ کیا، دین خدا کی مدد کا فیصلہ کیا۔ خدا نے کیا کہا؟ ان تنصر اللہ، تم مدد کرو گے، شرط ہے پہلے تم کرو، ینصرکم، خدا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ کیا ہوا؟ ناصران خدا اٹھے۔ کہاں سے اٹھے؟ ان کے پاس سمجھ تھی، جو مدافعین حرم بن گئے کہ خدا بند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارا اس چیز کو سمجھا۔ لیکن ان لوگوں کو لانے والے کون تھے؟ وہی جو آج دین کے نمائندے ہیں ہمارے لیے۔ زمانہ غیبت کبریٰ میں جن بزرگواروں کی یہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ نمائندے ہیں دین کے۔ ان کے کہنے کے اوپر یہ لشکر بنا۔ انہوں نے کہا کہ آج جناب زینب کا حرم دین کی اس وقت پہچان ہے، اگر اس حرم کو نقصان پہنچایا، اسی لیے دشمن نے کہا ہم اس کو گرائیں گے، اس کے بعد کربلا چلے جائیں گے، وہاں پہ گرائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تمام سرزمینوں پہ قبضہ کریں گے۔ ان خدا بند عالم کے دین کی پہچان کرنے والے فقہاء نے فتویٰ دیا، رہبر معظم نے بیان کیا، آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا، لشکر بنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
داعش کے جو پورے عالم اسلام پر قبضہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی 3 سال کے عرصے میں ختم ہو گئی. کیوں؟ خدا کے وعدے پر عمل ہے. ان تنصروا اللہ، تم خدا کی مدد کرو، ینصرکم، خدا تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمائے گا. بس توجہ رکھیے گا. آج کے دور میں میرے پاس راستہ کیا ہے؟ جو ہمارا رہبر کہہ رہا ہے. چاہتے ہو دین خدا کے ناصر بنو؟ چاہتے ہو زمانے کے امام کے ناصر بنو؟ چاہتے ہو اس نصرت کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں عزت حاصل کرو؟ کیا کرو؟ اپنے دینی رہبر کی طرف دیکھو. جو تمہارا دینی رہبر تم سے کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو. تمہارا دینی رہبر آج کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے اتحاد کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو. میدان عمل یہ ہے، میدان جہاد. میں نے پہلی بیان کیا شروع میں مجلس میں کہ وقت اسلحہ اٹھا کے لڑنا نہیں ہے. اپنے معاشرے سے جہالت ختم کرنا بھی جہاد ہے. اپنے یہاں علم کو پروان چڑھانا بھی جہاد ہے. اپنے مقصد کو سمجھنا. بس لہذا دینی فریضے پر عمل ہے عزیزوں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. شمر کی مثال، عمر ابن سعد کی مثالیں کہ اس جگہ تک تھے کہ امام علی کا ساتھ دیا شمر نے، لیکن ایک وقت آیا کہ امام حسین کے خلاف کھڑا ہو گیا. کل آپ کے سامنے عبید اللہ ابن حر جوفی کی مثال پیش کی تھی. عبید اللہ ابن حر جوفی کو نہیں ملی توفیق، امام حسین اس کے خیمے میں گئے، خود نہیں آیا امام کے ساتھ. لیکن توفیق جس کو خدا بند عالم نے دی، دوبارہ بات کو پلٹا دیا کہ جہاں نور ہوتا ہے خدا بند عالم اس کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے. کربلا کے اندر کم سن و سال کے بچوں نے ہمیں سمجھایا کہ اگر نور الہی کے ساتھ چل رہے ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے، خدا کی نصرت کا ارادہ کرتے، خدا مدد کرے گا. ایک بچے کے ذکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. عمر ابن جنادہ انصاری، 12-13 سال کا بچہ ہے. اس کا باپ کربلا کے اندر شہید ہو گیا، ابتدائی حملے میں مارا گیا. اس کے بعد جب تن بتن جنگ شروع ہوئی، یعنی ایک ایک کر کے مجاہدین آنا شروع ہوئے، یہ بچہ امام حسین اپنے خیمے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ اپنے بدن پہ تلوار سجائے ہوئے نکل رہا ہے. 12 سال کا بچہ ہے، تلوار سجائے ہوئے نکل رہا ہے. امام حسین نے اپنے صاحب سے کہا اس کو روکو، اس بچے کو روکو. کیوں روکو؟ اس لیے کہ اس کا باپ مارا جا چکا ہے، اس کا باپ شہید ہو گیا. اس کے گھرانے کے لیے اتنا ہی غم کافی ہے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا. یہ اپنی ماں کے لیے زندہ رہے. اس بچے نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ماں، اے میرے مولا، میں خود نہیں آیا ہوں، یہ تلوار مجھے میری ماں نے ہی سجا کر بھیجا ہے. میری ماں نے ہی میرے حمائل کی ہے تلوار. مولا میں خود نہیں آیا ہوں، میری ماں نے بھیجا ہے. میری ماں کیا چاہتی ہے؟ میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں دین خدا کی نصرت کروں. میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دوں. اس کے بعد یہ بچہ جاتا ہے، عزیز ہو جانے کے بعد شجاعت کے ساتھ لڑتا ہے. شعر پڑھتا ہے، امیری حسین نعم الامیر سرور و فؤاد البشیر النذیر. میرا مولا، میرا سردار تو فقط حسین ہے، اور کتنا خوبصورت سردار ہے. کہ رسول اللہ کے دل کی ٹھنڈک ہے. سرور و فؤاد البشیر النذیر پیغام دے رہا ہے کہ اے اسلام کا نام لے کر آنے والوں، اسلام کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والوں، اگر تم رسول کو مانتے ہو جو بشیر و نذیر تھے، تو حسین وہی ہے جو اس بشیر و نذیر کے دل کی ٹھنڈک تھا. علی و فاطمہ والدہ ہو. اگر کسی مغالطے میں آ گئے حسین کا مقابلہ کرنے، تو میں بتا رہا ہوں علی و فاطمہ والدہ ہو. علی اور فاطمہ اس کے والدین ہیں. فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ. آیا تمہیں حسین کی مانند کوئی شخص ملتا ہے کہ جس کے نانا رسول اللہ ہوں، جس کے بابا علی ہوں، جس کی ماں فاطمہ ہوں؟ یعنی پہلے حجت تمام کی، جہالت کو برطرف کیا کہ کوئی مغالطے میں حسین کا مقابلہ نہ کرے. پھر جنگ کی عزیزوں. 12 سال کا نوجوان ہے، اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوتی ہے، یہ زخموں سے چور ہو کر گرتا ہے. دشمن اس کے سر کو کاٹتا ہے. اس کے سر کو کاٹنے کے بعد دشمن اس کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینک دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کی ماں اس کے سر کو اٹھاتی ہے، اس کے سر پہ لگا ہوا خون صاف کرتی ہے، مٹی کو صاف کرتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے میرے بیٹے، خداوند عالم تجھے قیامت کے دن اعلیٰ ترین درجات عطا کرے. تو نے مجھے جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لی. نصرت دین کا جذبہ ہے عزیزوں. اس ماں کے اندر بھی نصرت دین کا جذبہ ہے کہ خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے روشن کر دیا، تو نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی. عزیزوں ایک ایسی مائیں کربلا کی، اولاد کے مرنے پہ مائیں تڑپتی ہیں. یہ وہ مائیں جو بچے کے سر کو ہاتھ میں لے کے کہہ رہی کہ تو نے میرے دل کو ٹھنڈک عطا کی ہے. یہ ناصران دین کا کردار ہے. بس چونکہ سر کی بات آ گئی عزیزوں، ایک اور شخص ہے اسی کربلا کے بعد راستے کے اندر کہ جس کے اندر کچھ نور تھا شاید، اور اس کو نصرت کی توفیق ملی. واقعہ یہ ہے کہ جب کربلا کے اسیر کوفہ سے چلے ہیں، کوفہ سے چلنے کے بعد اب شام کا سفر ہے. عزیزوں یہ جو کہا گیا کہ کوفہ کے بعد شام کا سفر ہے،
یہ بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس کو کبھی واقعی آپ سوچئے گا کہ سفر تھا کیسا سفر، اس سفر کے اندر تھا کون کون. یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان بچوں کو تھوڑا سا تصور کیجئے. میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دیر بعد یہ بچہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھاتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کبھی پانی کے لیے جا رہا ہے بچہ، کبھی کسی مشکل کے لیے جا رہا ہے. بچہ ہے، تحمل نہیں کر پا رہا بہت ساری چیزوں کو، بچے سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا شاید، حالانکہ زمین تو ٹھنڈی ہے، اس کے اوپر فرش تو بچھا ہوا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے. مگر ان بچوں کو سوچئے کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تک پیدل چل رہے تھے، جہاں پہ زمین تپش کی زمین تھی. عزیزوں، فقط اس عالم میں نہیں تھے کہ پیدل چلنا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گئے تھے، ان کی گردنیں بندھی ہوئی تھی. عزیزوں، فقط اتنا بھی نہیں تھا، بچہ ہے، اب آگے آگے سر چل رہے ہیں، سروں کو دیکھ کر بچوں کو رونا آتا ہے. کربلا کے اندر جو ظلم ہے وہ یہ کہ ان بچوں کو رونے سے روکنے کے لیے تماچے مارے جاتے تھے. یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے. اس سفر کے اندر بچوں کے سامنے دشمن کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے کہ بچے پیاس کی آواز کہتے ہیں، العطش، پیاس ہے، پیاس لگتی ہے. دشمن ان بچوں کے سامنے سراہیوں کو لاتا ہے، مشکوں کو لاتا ہے، ان مشکوں سے کربلا اس کوفے کی زمین پر پانی کو گراتا ہے. بچوں کو دیتا نہیں ہے دشمن پانی. اب بچے ہیں، ظاہر ہے جب پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ شدت سے دوڑ کر جاتے ہیں، اس پانی کو جو زمین پہ گرایا جاتا ہے اپنے حلقوم کو زمین پر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. یہ سفر ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا. عزیزوں، اس طرح سے ان اسیروں نے سفر طے کیا. یہ قافلہ بس گزر رہا ہے. راوی بیان کرتا ہے، راہب ہے. کون ہے؟ ایک عیسائی ہے، رسول اللہ کے ماننے والا نہیں ہے ابھی، لیکن شاید دل میں کوئی نور تھا، اس کے دل کے اندر کوئی حقیقت تھی، شاید اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوا تھا اس شخص نے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ناصر حسین بن گیا. واقعہ یہ ہے کہ جب یہ راہب کے پاس پہنچا، اس کا ایک دیر تھا، ایک علاقہ تھا، عبادت گاہ تھی وہاں پہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باہر بہت زیادہ شور و غل ہے. میں نے جب کھڑکی سے باہر جھانکا، دریچے سے باہر جھانکا، دیکھا کہ وہ فوجی ہیں جن کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ میری دیوار کے پاس آ کر بیٹھ گئے. چل گیا، میں اوپر سے دیکھتا رہا. رات ہو گئی. رات کو یہ لوگ سارے کے سارے سپاہی نشے کے اندر مست ہو گئے، سب نے شراب پینا شروع کر دی. اور اس کے بعد دسترخوان لگایا، کھانا کھانے بیٹھے. تو میں نے دیکھا اور ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ ایک ہاتھ گویا دستے غیب کہیں سے برآمد ہوا. اس نے دیوار پر ایک جملہ لکھا، اترجو قتلت الحسین، اترجو امتا قتلت الحسین شفاعت جد ہی یوم القیامہ، کہ آیا حسین کو مارنے والے لوگ حسین کے نانا کی شفاعت کے طلبگار ہیں؟ یہ ہاتھ نے لکھا یہ جملہ. کہا کہ نہیں، ان کو باقاعدہ جہنم میں لے کے جایا جائے گا. اس کے بعد عزیزو یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ لوگ نشے میں مست سو گئے. میں بھی اپنی جگہ آرام کرنے گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی عبادت خدا میں مشغول ہے. کہتے ہیں مجھے آواز آئی، مجھے بعید لگا کہ یہ تو نشے میں ہیں، یہ کہاں سے عبادت کریں گے. میں دوبارہ آ کر باہر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ ایک صندوق ان کے سامنے رکھا ہوا تھا. اس صندوق میں سے ایک نور بھی بلند ہو رہا ہے اور آواز بھی اسی میں سے آ رہی ہے. کہتے مجھے تعجب ہوا کہ صندوق میں کیا رکھا ہے کہ جس کے اندر سے یہ نور بھی بلند ہو رہا ہے، آواز بھی اسی نور سے آ رہی ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کر جب سحر کا وقت چھٹ گیا، صبح کا وقت آنے لگا، میں اتر کر گیا. جانے کے بعد میں نے ان میں سے ایک سپاہی کو بیدار کیا. میں نے کہا کہ صندوق میں کیا ہے؟ کہنے لگا تجھے اس سے کیا سروکار، تو نصرانی ہے، تیرا کیا تعلق ہے؟ کہتے نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں اس صندوق کے اندر کیا ہے. توجہ کیجئے گا، نصرت امام کی توفیق اگر مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، سنبھالے انسان اپنے آپ کو. امام حسین علیہ السلام نے راستہ کھولا اس کے لیے. کہتا ہے کہ اس کے اندر سر ہے. یہ پوچھتا ہے نصرانی کس کا سر ہے؟ کہتے ہیں ایک باغی نے خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا تھا. ایک باغی تھا، اس نے قیام کیا. کہا وہ باغی کون تھا؟ سپاہی کہتا ہے کہ وہ باغی حسین تھا. کہتے ہیں حسین کے بابا کا نام بتاؤ، چونکہ جانتا ہے رسول اللہ کی اولاد کو پہچانتا ہے. کہتے ہیں نام بتاؤ بابا کا. کہا اس کے بابا کا نام علی تھا، ابن ابی طالب. کہتے ہیں پریشان ہو جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں خدا تمہیں ہلاک کرے، تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کر دیا. وہ کہتے ہیں تجھے اس سے کیا سروکار، تو نصرانی ہے، عیسائی ہے، تجھے ملامت کا کیا حق ہے؟ عزیزوں یہ اس سے کہتا ہے اچھا تھوڑی دیر کے لیے جو سر صندوق میں میرے حوالے کرو گے، میرے حوالے کر دو. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صندوق کو ہم نہیں کھول سکتے، جیسے وہ ہم فقط یزید کے سامنے کھولیں گے کیونکہ وہاں ہمیں اس پر انعام ملے گا. کہتے ہیں کتنے انعام کی توقع رکھتے ہو؟ کہتے ہیں 10,000 درہم کا وعدہ ہے.
کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں تمہیں وہ پیسے دوں گا تو یہ سر مجھے دے دو گے؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دیں گے۔ بس عزیز وہ آتا ہے، درہم لا کر دیتا ہے، یہ سر اس کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ اب سر کو لے کر چلتا ہے، اوپر اپنی جگہ پر آتا ہے۔ میں یہاں پر ایک دو نقطے بیان کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں کہوں گا راہب تو کس قدر خوش نصیب ہے کہ یہ سر تیرے ہاتھوں تک پہنچ گیا ہے۔ اے راہب، ایک بچی اسی قافلے میں چلتی رہی، حسرت سے بابا کے سر کو تکتی رہی، آرزو کرتی رہی کاش یہ سر اس کے پاس آ سکے۔ جب اس نے سر کے نزدیک آنے کی کوشش کی، اس کو تازیانہ کھانا پڑا۔ عزیزو یہ راہب لے کر یہ سر چلا، اس کے بعد لے جا کر اس نے بیان کیا گیا روایت میں کہ اس نے سر کو ایک جگہ پر رکھا، ایک کپڑے پر رکھا۔ اس نے دیکھا کہ سر جو ہے وہ خاک اور خون میں غلطا ہے۔ اس نے سر کے رخساروں کی خاک کو ہٹانا شروع کیا، آہستہ آہستہ سر کی خاک کو ہٹایا۔ یہاں امام زمانہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے زیارت ناہیہ کا، سلام ہو میرا ان رخساروں پر جو خاک آلود ہو چکے تھے، سلام ہو میرا اس ریش مبارک پر جو اپنے خون سے خضاب ہو چکی تھی۔ بس عزیزو اس راہب نے سر کو صاف کیا، اس سر کو گلاب اور پانی سے دھونا شروع کیا۔ میں ہمیشہ اس جملے پہ کہتا ہوں، اے راہب اگر یہ کام کر رہا ہے، میری تجھ سے التجا ہے، سر کو باہر لے جا کے دھو لے۔ باہر کہاں لے جا کے دھو لے؟ جہاں یہ قافلہ بیٹھا ہوا ہے وہاں لے جا کے سر کو دھو۔ وہ راہب شاید مجھ سے پوچھے کیوں یہ کام کروں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ تو اس عالم میں سر کا احترام کر رہا ہے۔ اس قافلے میں جو چھوٹی سی بچی چل رہی ہے، اس نے یہی دیکھا ہے، جو اس سر کے نزدیک آیا اس نے اس سر کو پتھر مارا ہے، اس نے سر کی توہین کی ہے۔ ارے تو اس کے سامنے جب اس سر کا احترام کرے گا، اس بچی کا دل بڑھ جائے گا کہ اس عالم غربت میں کوئی میرے بابا کا احترام کرنے والا بھی ہے۔ بس عزیز و راہب نے سر کا احترام کیا، اس کے بعد سر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، کہنے لگا اے سر تجھے قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس کا تو ماننے والا ہے، ارے مجھ سے کچھ کلام کر۔ اب سر سے آواز بلند ہوئی، انا المظلوم، میں مظلوم ہوں۔ سر سے آواز آئی، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ بس عزیزو ان کلمات کو سنا، راہب نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا جد اللہ کا رسول تھا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے حسین، میں نے آپ کے ذریعے سے اس دین کو قبول کیا ہے، آپ قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا۔ عزیزو مرحلہ تمام ہو گیا، وہ راہب سر کو واپس لے کر آ گیا، اس نے سر سپاہیوں کے حوالے کر دیا، سپاہی روانہ ہو گئے۔ بس آخری جملہ، مگر اس منظر کے بعد اس راہب سے اب اس جگہ پر ٹھہرا نہ گیا، تاریخ میں آیا یہ راہب جنگلوں میں نکل گیا۔ میں کہوں گا اے راہب اس سر حسین کو اس مظلومیت میں دیکھا، تجھ کو انسانوں سے بیزاری ہو گئی، تو جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ ارے سلام و سید سجاد پر، سلام و زینب کبریٰ پر، سلام و حسین کی چھوٹی بچی پر، جو ان سروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، نہ فقط سروں کے ساتھ چلے بلکہ ان قاتلوں کے درمیان چلتے رہے جنہوں نے بے دردی کے عالم میں کربلا کے میدان میں حسین کو شہید۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تو رحمت کا واسطہ جہاں کہیں فرش عزا بچھا، اس فرش عزا کو بچھانے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما۔ دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ اس عالمی وبا کا اس دنیا سے جلد خاتمہ فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے راستوں کو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ پروردگار تمام مراجع اعظام کو، رہبر معظم کو، مجاہدین اسلام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ بازار آ گیا،
سیدانیاں پریشان دربار آ گیا بازار 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 سب مل کر بازار آ گیا بازار آ گیا بازار سیدانیاں پریشان دربار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار بھائی بھتیجے سب کے نیزوں پہ سر چڑھے ہیں راہوں میں ہر طرف سب پتھر لیے کھڑے ہیں سجاد بن کے قافلہ سالار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار سب مل کے جتنے جوانان کھڑے سب بازار آ گیا بازار آ گیا بازار جن کے قدم نہ گھر سے باہر کبھی بھی آئے ان بیویوں کو امت بازار میں پھرائے یہ وقت سیدوں پہ آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار مجمع شرابیوں کا اور بیٹیاں علی کی فضا کے پیچھے چپ کے زینب کھڑی ہوئی تھی یاد اس کو گائے غازی علمدار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار پاؤں میں بیڑیاں ہیں گردن میں توک بھاری کربل کی خاک سر میں آنکھوں سے خون جاری سجاد بن کے قافلہ سالار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار غازی کا سر تھا نیزے پر زینب کو دیکھ کر اجڑی بطول زادی کی حالت کو سوچ کر وہ شرم سے زمین پر
کئی بار آ گیا بازار بھی آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار آ گیا بازار۔ مومنین کرام، ایک کثیر تعداد جوانان کی بھی موجود ہے، بزرگان بھی موجود ہیں۔ ہم جس دور یزیدیت کے اندر یہ عزاداری برپا کر رہے ہیں، یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ ہم اس دور کے اندر یہ عزاداری جرت اور جذبوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ عزاداری، یہ سینے پہ پڑنے والا ہاتھ، یہ ہمارا ہاتھ خالی ہمارے سینے پہ نہیں، یہ آج کے تمام یزیدوں کے منہ پر تماچا پڑتا ہے۔ لیکن کم از کم اتنا حق تو ادا کیا کریں کہ آوازیں اتنی بلند کریں کہ آنے والی نسل پہچان سکے کہ یہ عزا کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں برپا کی جا رہی ہے۔ ہم نے عزا کے فرش کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے کہ کوئی فنکار پڑھنے آئے گا، اداکاریاں دکھائے گا، لاکھوں روپے آپ سے لے کے چلا جائے گا۔ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ نام حسین کے اوپر تجارت ہو رہی ہے۔ حق عزاداری کا یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے عزاداری میں انوالو ہوا کریں کہ آپ کے برابر والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون کھڑا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے چہرے مت دیکھا کریں، اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ جو اخلاص سے عبادتیں کی جا رہی ہیں، مجلسیں کی جا رہی ہیں، وقت کا امام آتا ہے۔ مجلسوں میں فرش عزا پہ ریاکاریاں مت کریں، عزاداری کو اس جذبے سے برپا کریں کہ برابر والے کو پتہ نہ چلے کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ اپنے ہر فرش عزا کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بلند آواز سے حق ادا کیا کریں پرساداری کا میرے ساتھ مل کے۔ ایک نوحہ اور حکم کی تعمیل ہے۔ سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، میں تیرے بعد یہ صدمہ بھی سہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا۔ سب مل کے ماتم بھی کیجیے گا اور امام کی اس مظلومہ کا پرسہ دیجیے گا کہ جس کے بھائی قریب ہیں ان کی بھی شہادت کے دن، یہ انہی کے ایام امام سجاد کے ایام چل رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں پرسہ داری بھی ہو، آوازوں کو بلند کر کے میرے ساتھ ماتم کیجیے گا۔ سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں ہے، تیرے بعد یہ صدمہ بھی سہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، وہ کربلا سے چلی تھی پکارتی تجھ کو، وہ شام میں بھی بلاتی ہی رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں ماشاءاللہ بلند آواز کے ساتھ، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، پھوپھی کسی بھی لحد پہ کبھی جلا نہ دیا، مجھے نہ بھولنا مجھ سے یہ کہہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، میں جس طرح تجھے دے پائی نہ کفن بھائی، بنا کفن تیری بچی بھی رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں
سے اندھیرے میں زندہ کے نیند آ ہی گئی، جو روشنی تو ترستی ہی رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زندہ میں 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 رہ گئی بھیا۔ اور آخر کے اندر مومنین کرام، امام حسین کا استغاثہ جو 1400 سال پہلے امام نے بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میرا مددگار بنے، یہ نعرہ امام اس لیے نہیں لگا رہے تھے، یہ صدا اس لیے نہیں لگا رہے تھے کہ امام اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ میری جان، بلکہ امام فرما رہے تھے کوئی ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنا گھر قربان کر دیا ہے، کوئی جو اس دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اے مولا، اس وقت ہم کربلا میں موجود نہیں تھے، مگر آج جس فرش عزا پر جہاں جہاں پر عزاداری سید الشہداء برپا ہے، جہاں تیرے عزادار موجود ہیں، تیرے اس 3 دن کے سوکھے اور پیاسے گلے کی آواز پر ہم اس وقت لبیک نہیں کہہ سکے، مگر آج ہمارے تر و تازہ جسم ہیں، تر و تازہ آواز ہے، کم از کم آج تو ہم یہ حق ادا کریں کہ وقت کے امام کو لبیک کہیں۔ میرے ساتھ مل کے سب بلند آواز سے پڑھیے گا، زاغرا کے دل کے چین ہم ناصر حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک مومنین کرام، یہ حق نہیں ہے لبیک یا حسین۔ میں نے ہمیشہ دنیا میں جس جگہ پر یہ کلام پڑھتا ہوں، آج کربلا جانا 2-2.5 لاکھ روپے کا سلسلہ ہو گیا، عام غریب آدمی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، ہم اپنی فرش عزا کو، کربلا ہم سے دور نہیں ہے، ہمارے جس کے دلوں کے اندر حسین کی معرفت زندہ ہے، اس کے ساتھ کربلا ہر وقت موجود ہے۔ یہ فرش عزا بھی آج کربلا ہے، کم از کم یہ آواز اتنی بلند ہو کہ یہاں سے ہوتی ہوئی نجف اور نجف سے ہوتی کربلا تک پہنچ جائے، اور جتنے زائرین امام کے حرم میں جا رہے ہیں، یہ یقین کریں آپ کہ اگر خلوص دل سے یہ آواز لگائیں گے، یہ آواز کربلا امام تک ضرور پہنچے گی۔ اس طریقے سے نہیں، سب جوانان کی تعداد بہت ہے، پوری طاقت کے ساتھ پڑھیے گا، زاغرا کے دل کے چین ہم ناصر حسین، لبیک بلند آواز کے ساتھ، لبیک خوفی نہیں ہے مولا جو الوداع کہیں گے، یہ جا رہے یا جائے لبیک ہی کہیں گے، منصور ہم نہیں گئے، ہم ناصر حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ بلند آواز سے، ہم نے جناب زینب کا ہے حرم بچایا، جہاں اپنی وار کر گئے دشمن کو یہ دکھایا، ہم چھین لیں گے دشمن کے سارے سکھ و چین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، رہبر کی رہبری پہ ایمان ہے ہمارا، یہ جا رہے یا جائے اعلان ہے ہمارا، راضی خدا ہے ہم سے راضی میرا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کل بھی یزید تھا ہے اب بھی رہے گا باقی، ہر دور کے لیے ہے بس ایک حسین کافی،
سرکار ہر صدی میں ایک قافلہ حسین، لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، زہرا کے دل کے چین ہم ناصر حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور آخر میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی فرش ازا پہ کھڑے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کرتے میرے ساتھ بس 2 جملے پڑھیے گا۔ امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن، یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہیں، امام زمانہ ماشاءاللہ سب مل کر کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن، بہت ہو چکا خواب غفلت میں رہ گئے نا، یہ کردار اپنے بنانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن، امام زمانہ کے آنے کے دن، دلوں سے عداوت و رنجش بھلا کر گلے مومنوں کو لگانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن، صداقت کی گردن بلندی پہ رکھنا، یہ گفتار میسم سنانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں، نہیں کام آئیں گے جذباتی نعرے، ابو ذر سا بن کے دکھانے کے دن ہیں، امام زمانہ کے آنے کے دن، امام زمانہ کے آنے کے دن۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جتنے مومنین اس فرش ازا پہ موجود ہیں پروردگار ان سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جتنی ہماری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اے پروردگار ہمارے بزرگوں کو سیرت حبیب ابن مظاہر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو سیرت جناب زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے جتنے مرحوم مومن و مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، رہبر معظم سید علی خامنہ یا آغا حسن نصر اللہ، تمام علماء حق، تمام مجتہدین کرام مراجع الزام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مجاہدین تشیع کی پروردگار حفاظت فرما، تمام مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، بالخصوص شہدائے مدافعان حرم کے درجات میں بلندی عطا فرما، پالنے والے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے سچے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔